على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ حج کا سیزن چل رہا ہے. حجاج کرام فریضہ حج ادا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ تشریف لے جا رہے ہیں. لہذا میں آج اس موقع پر حج سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. خطبے کے آغاز میں نے ایک آیت اور ایک حدیث شریف پیش کی ہے. یہ وہ آیت شریفہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. جس کا ترجمہ ہے: اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. آپ لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دیجئے تاکہ لوگ دور دراز سے پیدل یا ایسی اونٹیوں پر چڑھ کر آئے جو پتلی دبلی ہو گئی ہو سفر کی وجہ سے، اس عمارت کے پاس آئے جو عمارت انہیں بنائی ہے کعبۃ اللہ کے پاس، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہاں پر آ کے فوائد حاصل کرے، فائدے کی جگہ کو پہنچے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، اگر میں اعلان کروں گا تو میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، آواز کو پہنچانا میرا کام ہے. تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، اور جب اعلان کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اعلان کی آواز میں اتنی طاقت دیتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے پر لوگ اس کو سنتے ہیں، اور جو بھی اس آواز کو سن کر لبیک کہتا ہے اس کو حج نصیب ہوتا ہے. جس نے ایک بار کہا اس کو ایک حج نصیب ہوا، جس نے 2 بار کہا 2 حج نصیب ہوئے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے حکم دے رہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اعلان کریں، اور لوگ دور دراز سے پیدل چل کر اونٹیوں پر، کیونکہ ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا، نہ اس وقت شپ کا زمانہ تھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اونٹیوں پر سفر کرتے تھے. اور آگے فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ فائدہ کی جگہ کو پہنچے، وہاں پر جا کر فائدہ حاصل کریں. تو غلط محترم دوستو، حج ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ حج ہے اسلامی بنیادی 5 فرضوں میں سے ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 فرضوں پر ہے. شہادت لا الہ الا اللہ، کلمہ، اس کے بعد وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکات دینا، والحج، اور حج، اور اس کے بعد وصوم رمضان.
رمضان مبارک کے روزے رکھنا. تو ان 5 بنیادی فرضوں میں سے ایک ہے حج. اور حج یہ ایک انوکھی عبادت ہے، دوسری عبادت کی طرح نہیں ہے. ایک انوکھی اس لیے ہے کہ مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز صرف بدنی عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں صرف بدنی عبادت ہے، لیکن حج مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے. جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور ہمیں جسمانی عبادت بھی کرنی پڑتی ہے. اور پھر دوسری عبادتوں کے لیے، نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، روزے کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں. آپ روزہ کہیں بھی جا کر رکھ سکتے ہیں. آپ کسی ملک میں بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، آپ روزہ، رمضان آ گئے تو آپ کو روزہ رکھنا ہے. کہیں پر بھی ہو، اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، آپ کہیں پر بھی ہو وہیں سے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. آپ کسی بھی ملک میں ہو، سفر میں ہو، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن حج وہ عظیم عبادت ہے جو صرف ماہ ذی الحجہ کے ایام میں ہی ادا کی جاتی ہے. ذی الحجہ میں ہی ادا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی مہینے میں آپ حج نہیں کر سکتے. اور حج صرف آپ کعبۃ اللہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، وہیں پر حج جا کر حج ادا کر سکتے ہیں. آپ دوسری کسی مقامات پر حج ادا نہیں کر سکتے. تو ایک خاص مقام مقرر ہے، ایام مقرر ہے، اور اس کے علاوہ لباس مقرر ہے. آپ نماز کیسی لباس میں پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ کیسی لباس میں دے سکتے ہیں، روزہ کیسی لباس میں رکھ سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے ایک خاص لباس مقرر ہے. وہ ہے صرف 2 چادریں، بغیر سلی ہوئی سفید لباس. چاہے وہ کتنا بھی بڑا کلکٹر ہو، جج ہو، منسٹر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ، کچھ بھی ہو، وزیر خزانہ ہو، دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کیسا بھی ہو، سب کا ایک ہی لباس. چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ امیر ہے، بادشاہ ہے، سب کا ایک ہی لباس. صرف 2 چادریں بغیر سلے ہوئی جو کفن کی یاد دلاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے. صرف ایک ہی لباس. سب کی زبانیں الگ، کوئی چائنیز بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے. سب کی زبانیں، اپنی مادری زبانیں الگ ہیں، سب کے رنگ الگ ہیں، ملک الگ ہے، لیکن یہاں پر سب کی زبان صرف ایک ہی کلمہ ہے، لبیک اللہم لک لبیک. ایک ہی کلمہ، سب کو ایک ہی کلمہ بولنا پڑ رہا ہے. سب کا ایک ہی لباس ہے، ایک ہی مقصد ہے. تو اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، حج ایک عظیم اور انوکھی عبادت ہے. اسی لیے جب کوئی حج کرتا ہے تو اس کو ایک لقب دیا جاتا ہے، حاجی کا لقب. کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ کتنی بھی نمازیں پڑھے، تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، چاشت کی نمازیں پڑھے، لیکن اس کو آپ نمازی نہیں کہہ سکتے. اس کو نمازی کہہ کر نہیں بلایا جاتا. کوئی آدمی کتنی بھی زکات دیتا ہو، صدقہ دیتا ہے، اس کو سخی کہہ کر نہیں بلایا جاتا. کوئی آدمی کتنے بھی روزے رکھتا ہو، چاہے وہ نوافل روزے بھی رکھتا ہو، اس کو ایک لقب نہیں دیا جاتا. لیکن جو شخص حج کر لیتا ہے تو اس کو ایک حاجی کا لقب دیا جاتا ہے. تو کتنی بڑی نوازش ہے اللہ کی طرف سے حاجی کے لیے. اور یہی نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں اس شخص کو کی اس کے گھرانے میں سے 400 آدمی کے بارے میں سفارش قبول کریں گے. 400 آدمی جو گنہگار ہے، جن کے اوپر جہنم بازی ہو چکی ہے، جب یہ حاجی ان کے لیے سفارش قبول کرے گا، ریکمینڈ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے. 400 لوگوں کی سفارش کے بارے میں سفارش قبول کریں گے، 400 لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے. کتنا بڑا اعزاز حاصل ہے ایک حاجی کو کہ اللہ اس کو لقب بھی دے دیتے ہیں. ایک حافظ صرف اپنے گھرانوں میں سے 10 لوگوں کی سفارش کرتا ہے، لیکن ایک حاجی 400 لوگوں کی سفارش کرتا ہے. 400 لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے. تو غرض محترم دوستوں، یہ ایک انوکھی عبادت ہے. اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین اسلام کو، اس دین کو مکمل کیا.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں عصر کے وقت قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی جس کا مفہوم ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین کو پورا کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنے احسان کو پورا کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین بننے کے لیے ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، منتخب فرما دیا، قیامت تک کے لیے یہی دین رہے گا، دوسرا دین تجویز نہیں کیا جائے گا۔ تو دین کب مکمل ہوا؟ حج کے دوران، حجۃ الوداع میں۔ تو یہ وہ ایک عبادت ہے جس میں دین کی تکمیل ہوئی۔ یہودی کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ عمر تم قرآن میں ایک آیت پڑھتے ہو، آپ پڑھتے ہو کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے تو جس دن یہ نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب اور کس وقت نازل ہوئی، یہ حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں عصر کے وقت نازل ہوئی، اور اس وقت ہمارے ہاں 2 عیدیں جمع تھی، ایک عرفے کے دن کی عید اور جو ہے ایک جمعے کے دن۔ تو فرمایا کہ ہم اس کو عید کا دن ہی مناتے، جمعے کے دن میں ہمارے مسلمان کی عید کا دن ہوتا۔ تو قد میں عرض کر رہا تھا کہ حج وہ عظیم عبادت ہے جس کے لیے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے، تکمیل کرنے کے لیے اس عظیم عبادت کو منتخب فرمایا۔ تو اس لیے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم میں جس شخص پر بھی حج فرض ہے وہ حج کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں میں سے ان لوگوں پر، اللہ کے لوگوں میں سے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہے بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے فرماتا ہے للہ، اللہ کے لیے لوگوں میں سے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہے بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، روزے کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے لیے روزہ رکھو۔ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ للہ کو استعمال نہیں فرمایا، لیکن حج کے لیے استعمال فرمایا، اللہ کے لیے کرو۔ کیوں؟ اس میں دکھاوے کا، شو کرنے کا زیادہ امکان ہے، ریاکاری کا امکان ہے۔ لوگ اس لیے حج نہ کریں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، یہ خیال اس کے دل میں نہ آ جائے۔ 100% اخلاص ہونا چاہیے، اس لیے اللہ نے لفظ للہ استعمال فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے جو امیر لوگ ہوں گے، پیسے والے، وہ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے۔ جو میری امت کے مڈل کلاس لوگ ہوں گے، متوسط طبقے کے لوگ ہوں گے، وہ لوگ تجارت کی غرض سے حج کریں گے، اور جو میری امت کے علماء ہوں گے وہ شہرت کے لیے حج کریں گے، فلاں مولانا نے اتنے حج کیے، فلاں مولانا نے اتنے حج کیے، اور جو میری امت کے غریب لوگ ہوں گے وہ سوال کرنے کی غرض سے، بھیک مانگنے کی غرض سے حج کریں گے۔ تو اس لیے محترم مرغوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے حج جیسی عظیم عبادت اخلاص پیدا کریں، 100% اخلاص ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے للہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں میں سے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہے بیت اللہ کا حج فرض۔ اب صاحب استطاعت کیسے کہتے ہیں؟ صاحب استطاعت وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ آنے جانے کا اور وہاں پر ٹھہرنے کا خرچ اٹھا سکے، اتنا اس کے پاس پیسہ ہو۔ ایک تو یہ استطاعت ہوگی، اور پھر جسمانی طور پر بھی وہ اتنا قوی ہو کہ وہ سفر کر سکے۔ اب بہت سے لوگ پیسہ ہے لیکن بیمار ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ وہ بیڈ پہ پڑے ہوئے، وہ حج میں جا کر حج ادا نہیں کر سکتے، سفر نہیں کر سکتے، تو یہ لوگ بھی صاحب استطاعت نہیں، کیونکہ بدنی طور پر یہ صاحب استطاعت نہیں ہے۔ تو صاحب استطاعت کا مطلب ہے پیسہ بھی ہو اور جسمانی طور پر بھی جو ہے مضبوط ہو، تاکہ
سفر کر سکے اور وہاں پر جا کر فریضہ حج ادا کر سکے۔ تو غرض محترم بزرگوں دوستو، حج ایک عظیم عبادت ہے، اور وہ عظیم عبادت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع یوم ولدہ امہ۔ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اور ایسا حج جس میں نہ رفث ہو، نہ فسوق ہو، نہ فحش بات ہو، نہ گناہ کیا ہو اس نے، تو وہ جب حج سے لوٹتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، اس کی ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو ایک حاجی جب حج ادا کر کے آتا ہے، واپس لوٹتا ہے تو معصوم ہوتا ہے بچے کی طرح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ نیکی کے حج کا بدلہ جنت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جس نے حج مبرور کیا، جس کا حج مبرور ہو گیا، جنت کے سوا اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اس کو صرف جنت ملے گی بدلے میں۔ تو انسان کو اس سے بڑھ کے کیا چاہیے محترم بزرگوں دوستو؟ تو غرض حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، اور جو ایک خاص مقام پر خاص ایاموں میں انجام دی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے محترم بزرگوں دوستو، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور تمام دنیا کے تمام مسلمان کو حج نصیب فرمائے۔ ہمیں جو صاحب استطاعت ہے وہ حج کے لیے جائے، اور جو صاحب استطاعت نہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صاحب استطاعت بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام کو حج نصیب فرمائے، اور جو حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے جائیں اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام کے حج کو قبول فرمائے۔ آمین آمین، واخر الحمدللہ رب العالمین۔